نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہو میری نماز اور میری ساری عبادات، میرا جینا اور مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حج کے فوائد و ثمرات۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مناسک حج کا مقصد حقیقی کیا ہے، اور ان مناسک میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، اور ہم حج سے وہ فوائد و ثمرات کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو فی الواقع حج کے حقیقی فوائد و ثمرات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو سمیٹ دیا ہے۔ عبادت کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو مناسک حج کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے اسے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنا گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جو حج کے لیے نکل رہا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے ملتا ہے، ان سے معذرتیں کرتا ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، اور ایسے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی پہ اس حج کے سفر کے بڑے دور رس اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، بشرطے کہ آدمی حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، تیاری اور گھر چھوڑنے سے لے کر واپس گھر لوٹنے تک، آدمی ان سب کی حقیقتوں کے اوپر اور مقاصد کے اوپر غور و فکر کرے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسانی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ ہجرت کے بعد آپ دیکھیں تو جہاد کا عمل بھی حج کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کا جہاد حج کو قرار دیا ہے، اور مردوں کے لیے بھی اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ جہاد کا عمل شامل ہے۔ آدمی اس سفر میں نکلتا ہے تو سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں اسے اٹھانا پڑتی ہیں، مال اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، صبر و برداشت اگر اس کے اندر نہ ہو تو اس کے لیے اس عبادت کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے، اور اپنی صلاحیتوں کی اور اپنے اوقات کی قربانی اس حج کے اندر وہ دیتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، سعی و جہد کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو اس میں نمازیں اور روزے بھی ہیں، صدقہ اور قربانی بھی ہے، ریاضت اور سیاحت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کے جمال اور جلال اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیوں کا انسان اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور بہت سارے ان مقامات کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ جہاں انبیاء علیہم السلام کے دعوت و تبلیغ کے نقوش وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ پوری تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام اور بزرگان دین کی
پوری جو تاریخ اس کی نظروں کے اندر جو ہے وہ گھوم جاتی ہے، اس کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ سنگلاخ زمین ہے جہاں پہ اللہ کے پیغمبروں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے اس پہ شاہد ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا جو عہد تھا اس کو نبھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وفاداری کی سند عطا فرمائی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری یادیں وہاں موجود ہیں، مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ، اور پھر وہ عظیم الشان قربانی جس کی یاد میں پوری دنیا میں مسلمان، حجاج کرام بھی اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو حج کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ یہ امت مسلمہ کا ایسا عالمگیر اجتماع ہے کہ ہر سال پوری دنیا سے مسلمان بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اور اس حج کے اندر ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ کالے اور گورے، عربی اور عجمی، ایشین اور افریقن، پوری دنیا سے مختلف نسلوں، مختلف رنگوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، سب کے سب اس کیفیت میں نظر آتے ہیں کہ فی الواقع وہ ایک گروہ ہیں، ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، ایک برادری اور ایک خاندان ہے۔ اور انما المؤمنون اخوہ کی عملی تصویر اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ حج کے دوران نظر آتی ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ساتھ والے تڑپ اٹھتے ہیں، کسی سے اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو آدمی عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو اس اجتماع کے اندر گویا کہ مسلمانوں کا یہ جو عالمگیر اجتماع ہے، سالانہ اجتماع ہے، دیکھیے ایک معمولی سی کانفرنس اگر کسی ملک نے کرنی ہوتی ہے مختلف ممالک کی تو اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس خلوص کو آپ دیکھیے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے انسانوں کو ایک پکار لگا دیں۔ تب سے اب تک اس پکار کے نتیجے میں بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی اعلان کے، پوری دنیا سے مسلمان حج کے موقع پر کھنچے ہوئے اس گھر کی طرف چلے آتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ تو دراصل یہ وہ عظیم الشان اجتماع ہے جس سے مسلمانوں کو یہ درس لینا چاہیے کہ وہ ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، ایک گروہ ہیں، اور ان کی زندگیوں کا ایک ہی مشن ہے اعلاء کلمت اللہ، اور اسی کا اعلان پورے حج کے دوران وہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لبیک لبیک کہتے ہوئے جہاں ان کا رب ان کو پکارتا ہے وہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس قدر عظیم الشان عبادت بھی آج بے اثر ہو کر رہ گئی۔ حقیقت میں تو عبادت بے اثر نہیں ہوئی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات کوئی نظر نہیں آ رہے۔ نہ اس سے حج کرنے والوں کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور نہ ہی اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے وجود میں اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اس سے کوئی تحریک پیدا ہو رہی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی زبان میں ہماری اس کمزوری کی نشاندہی یوں کی ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفیں قد دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔
یعنی ان تمام عبادات کا مقصد واحد یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو اس کا رب مل جائے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے، وہ ایک ہی رب کا وفادار بن جائے، اور اس وفاداری کا عہد ساری زندگی اس طرح نبھائے کہ وہ اس آیت کا مصداق بن جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادات کر رہا ہوں، میں قربانیاں کر رہا ہوں، میں لبیک پکار رہا ہوں، میری زندگی ہے، میری موت ہے، جینا اور مرنا ہے، سب اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو بندہ رب کا ہو کر رہ جائے۔ اس عظیم الشان عبادت کے یہ اثرات ایک بمبائے مومن کی زندگی کے اوپر پڑنے چاہیے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بدکاری اور شہوانی فعل نہیں کرتا، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ جیسا اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ گویا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو گناہوں کے میل کچیل کو بالکل صاف کر کے رکھ دیتا ہے، وہ آدمی معصوم ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج کرنے والا جب واپس لوٹے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ دونوں فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، گناہوں کا میل کچیل بھی جو ہے وہ دور ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے ذریعے سے بندہ اس کی جنت تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے اور اللہ کی ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچتا ہوا اللہ کی رضا کی جستجو میں وہ لگا رہے، تو اس کا حج مقبول ہو جائے۔ تو حج مقبول کی یہ جزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ حج وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن اپنے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اگر مقاصد حج کو ایک دو فکروں کے اندر مختصر کر کے بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں تمام امکانی کوششوں کے باوجود گناہوں کا جو میل کچیل باقی رہ جاتا ہے وہ مناسک حج کی ادائیگی اور بیت اللہ کی زیارت کی برکت سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایسی ایمانی اور روحانی قوت حاصل ہوتی ہے کہ ہم انقلابی جذبے کے ساتھ بندگی رب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا پختہ عزم لے کر اور اعلی کلمت اللہ کے لیے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یعنی اس سے ایسی روحانی تربیت اور ایمان کے اندر ایسی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے کہ دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ یعنی کم از کم ایک ہفتے کا ایسا غیر معمولی تربیتی کورس ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ چاہتا ہے کہ حج کے لیے آنے والے لوگوں کی زندگیوں کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہو جائے، اور یہ لوگ جب یہاں سے واپس لوٹیں تو چونکہ یہ پوری دنیا کے اور پورے عالم کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ اپنے وطن اور اپنے ملک اور اپنے علاقوں میں واپس لوٹیں، تو وہاں جا کر جس طرح یہ یہاں لبیک لبیک پکارتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت جھکا رہے ہیں، اب وہاں جا کر یہ اللہ کے دین کے لیے اسی تڑپ کے ساتھ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، ہمیں اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔
میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو وہ ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کا عمل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، خاص کر اگر وہ ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ کر اطاعت کی طرف جو ہے وہ رخ کرتا ہے۔ تو گویا یہ تو سفر ہی ایسا ہے کہ جس میں آدمی اللہ کے ہاں اس لیے جا رہا ہے، اس کے گھر میں حاضری کے لیے، تاکہ سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر سکے۔ تو یہ تو ہے ہی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا سفر۔ اور پھر اس میں آدمی کی حتی الامکان کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ حج کے لیے وہ پیسہ استعمال کرے جو بالکل رزق حلال اس نے کمایا ہو، حلال زاد راہ لے کر نکلتا ہے۔ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگ چندہ اکٹھا کریں، پیسے اکٹھے کریں، بیت اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، لیکن کوئی آدمی اس میں حرام کی کمائی، مشکوک کمائی داخل نہیں کرے گا۔ جب انہوں نے وسائل اکٹھے کیے اور بیت اللہ کو تعمیر کیا تو وہ حلال کی رقم جو ہے وہ ناکافی ہو گئی، تو انہوں نے اس کے اندر حرام پیسہ نہیں لگایا، بلکہ یہ حتیم کا جو مطلب یہ ہے کہ حصہ باہر ہے، اور اس کو دیوار کے ذریعے سے یہ واضح کیا جا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور طواف کرنے والا اس کے باہر سے گزرتا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی وہ مستطیل تھا، مربع نہیں تھا، لیکن ان کے پاس پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باہر نکال دیا، لیکن اس کے اندر حرام مال نہیں لگایا۔ تو کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ایک مسلمان اس گھر کے لیے اللہ کا ماننے والا وہاں جائے اور اس کا رزق حرام کا۔ تو اس لیے بندہ پہلے رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر جب اس سفر پہ نکلتا ہے تو جیسا کہ اللہ کا حکم ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر نکلو۔ کچھ لوگوں کا تصور جاہلیت کے دور میں یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں پیسے اکٹھے کر کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، پھر راستے میں مانگتے تھے اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ غلط راستے اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، بلکہ اسلام تو ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر نکلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری، خوف خدا، اللہ کی اطاعت، شاعر اللہ کا احترام، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ اصل زاد راہ ہے ایک بندہ مومن کا۔ اس زاد راہ کو ضرور ساتھ لینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زاد راہ کو بھی نہ بھولنا۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ میقات پہ پہنچتا ہے اور احرام کی 2 چادریں جو کفن سے مشابہت رکھتی ہیں وہ پہنتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسے غور کرنا چاہیے کہ دراصل وہ معصیت کے لباس کو اتار کر اطاعت کا لباس پہن رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اسے احرام باندھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ اب اپنی ساری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزارے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کے لیے بندہ جا رہا ہے، اس کے گھر جا رہا ہے، لیکن کتنا سادہ لباس ہے کہ ان سلی 2 چادریں ہیں، ان کو اوڑھ کر اور تہبند کے طور پر باندھ کر وہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، جہاں سے ایک مسلمان کو یہ درس ملتا ہے کہ اس کی زندگی میں بناوٹ اور زیب و زینت اور ان چیزوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جائز حد تک زیب و زینت جائز ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کی زندگی اور خیر القرون کے مسلمانوں کی زندگی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور خلفائے راشدین کی زندگیاں بڑی سادہ زندگیاں تھیں، اور زندگی بڑی آسان تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مشکلات کا شکار نہ بنائیں، سادہ زندگی بسر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سفید کپڑے ہم پہنیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آج ہم نے اپنی مرضی سے زیب و زینت والا لباس اتار کر سادہ لباس پہنا ہے،
کل وہ وقت بھی ہم پہ آنے والا ہے کہ جب ہمارے جسم میں یہ سکت اور طاقت نہیں ہوگی کہ ہم ہاتھ ہلا سکیں اور اپنے زیب و زینت والے لباس کو اتار سکیں، کوئی اور یہ لباس ہمارا اتارے گا اور ایسا ہی سفید کپڑے پہنا کر ہمیں قبر کے حوالے کر دے گا۔ اگر ہم نے قبر کے ان مرحلوں کو یاد نہ کیا، احرام باندھ کر گھوم پھر کر واپس آ گئے، تو در حقیقت ہم نے مناسک حج کی حقیقت کے اوپر غور نہیں کیا اور ان کو سمجھا ہی نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے احرام کی حقیقت کے بارے میں بڑے زبردست کلمات سپرد قلم کیے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں ہر وہ شخص محرم ہے جس نے احرام کی پابندیوں میں سے کسی کو نہ توڑا ہو، یعنی قانوناً تو وہ آدمی احرام کی حالت میں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل محرم وہی شخص ہے کہ جو احرام باندھتے ہی فی الواقع ایک عاجز اور حقیر بندہ بن کر رہ گیا ہو، عاجزی انکساری اس کے اندر احرام باندھتے ہی پیدا ہو گئی ہو، جس نے اپنے دماغ سے کبر و غرور کی ساری ہوا نکال دی ہو۔ کبر اور غرور اور تکبر بہت بڑا مرض ہے جو کسی انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر کبر ہوگا تو جنت میں اس کا یہ داخلہ حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ کبریائی تو صرف اسی کو زیب دیتی ہے اللہ اکبر جو فی الواقع بڑا ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اپنے دماغ سے کبر و غرور کی ساری ہوا نکال دی ہو، اللہ کے نزدیک تو در حقیقت وہ محرم ہے، اور جس نے قومی اور نسلی گروہی اور لسانی تعصبات سے بھی اپنے ذہن کو صاف کر لیا ہو، اور جس نے دنیا کی زیب و زینت سے منہ موڑ کر سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہو۔ سمجھے آپ بات کہ قانون کی نظر میں تو جس شخص نے 2 چادریں پہن لی اور اس کے بعد جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کے اوپر عمل کیا تو شریعت کی روح سے وہ شخص محرم ہے، احرام میں ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ تب محرم بنے گا کہ جب اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، جب وہ اپنے آپ کو حقیر چیز سمجھنے لگے، جب وہ اللہ کی بڑائی کا فی الواقع دل سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یقین کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، اور پھر ہر طرح کے تعصبات، اس لیے کہ اسی احرام کو پہننے والا کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، غریب بھی کسی نہ کسی طریقے سے حج کے دوران وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں، اور وہاں پہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے مختلف مناصب کے اوپر لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے مزدور بھی ہے، کسان بھی ہے، ہر طرح کا انسان ہے، پھر رنگ و نسل کے لحاظ سے بھی مختلف لوگ ہیں، مختلف جغرافیائی پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے وہ یہ درس لے کر جائیں کہ جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس لوٹیں تو وہاں ان کے اندر کوئی کسی قسم کا نسلی، گروہی، مسلکی، لسان کی زبان کی بنیاد پہ، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پہ کسی لحاظ سے کوئی تعصب ان کے درمیان باقی نہ رہے، بلکہ وہ انما المؤمنون اخوہ کی عملی تصویر اس طرح بن جائیں جس طرح حج کے دوران بنے رہے۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ حج کے یہ فوائد و ثمرات کیا ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ اس لیے سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ابھی حج کر کے آئے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو اس سے پہلے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حج کر چکے ہیں۔ تو کیا حج کے یہ فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہوئے ہیں؟ اب مناسک حج پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں تو بیت اللہ میں پہنچ کر ہم طواف کرتے ہیں۔ ایک بندہ مومن روزانہ 5 وقت اللہ کے اس گھر کی طرف رخ کرتا ہے، حج کے لیے سفر کرتا ہے تو اسی گھر کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہاں جاتا ہے تو پروانہ وار جیسے پروانے شمع کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح اس شمع کے گرد، اس سادے سے گھر کے گرد گرد جمع ہو کر چکر لگاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس سے فریادیں کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے بندگی کی، کیسی شان ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی بندے جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ صفا اور مروہ جس کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
7 چکر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 چکروں کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا کہ حج اور عمرہ کرنے والا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر دیوانہ وار نہیں لگائے گا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ اس کا عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھیے یہ ہے قبولیت کہ اللہ کی اس بندی نے جب ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑتے ہیں، معصوم بچہ ہے ساتھ میں، عورت ہے اکیلی، بیابان جنگل ہے، وہاں درندے ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں بچھو ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی سامان وہاں موجود نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی شہر بازار نہیں ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، تو اللہ کی بندی کہتی ہے کہ اذا لا یضیعنا، ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے ضائع تو کیا کرنا، اللہ نے ایسی حفاظت کی کہ ان کی حرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا کہ جیسا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے ہیں، تم بھی وہ چکر لگاؤ گے تو تمہارا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ لیکن اس صحیح کے ذریعے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور یقین کی جو کیفیت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملتا ہے صحیح کے ذریعے سے۔ کیا اس کے بعد اللہ پر ہم ویسا ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں؟ دنیا کے جتنے بھی وسائل انسان کے پاس ہوں، وہ وسائل کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اس صحیح کے ذریعے سے ہمیں بہت سا درس ملتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی معجزہ رونما ہو سکتا تھا کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو ایڑیاں رگڑنی تھی، اس لیے کہ وہ پانی کے لیے بےتاب تھے اور معصوم بچے تھے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندی سے 7 چکر کس لیے لگوائے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قیامت تک آنے والے انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ورنہ اللہ چاہتا تو معجزہ اس طریقے سے بھی رونما ہو سکتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو جس طرح وہ دنیا کے معاملات کے لیے صحیح کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پسینہ نکالتا ہے، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتا ہے، اس طرح اسے اللہ کی رضا کے لیے بھی جد و جہد کرنے چاہیے، اور جنت کے حصول کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو تھکانا چاہیے۔ اس کے بعد بندہ آگے بڑھتا ہے، میدان عرفات میں وہ عظیم الشان دن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الایام یوم عرفہ قرار دیا، سال بھر کا سب سے افضل دن، سال بھر کا سب سے عظمت والا دن، اس دن بندے عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور اس عرفات کے مقام پہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ عہد الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے اپنے بندوں سے یہ پوچھا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بندوں نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کی پہچان کے لیے یوم عرفہ پہچاننے کا دن، وہ مقام عرفہ پہچاننے کی جگہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل رحمت پہ اتارا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلا حکم یہ ملا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تم اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، اور میری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ شقی اور بدبخت ہوگا اور نہ گمراہ ہوگا۔ یہ جس دین کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جبل رحمت سے آدم علیہ السلام کے ذریعے پر وہی نازل کر کے کی تھی، جس دین کا آغاز ہوا تھا دین توحید، اسی عرفہ کے مقام پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل کا اعلان بھی اسی مقام پہ کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہاں پہ تکمیل دین ہوئی ہے۔ اور یہی وہ عظیم الشان مقام ہے جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی خطبہ دیا تھا
جس کو پوری دنیا حتیٰ کہ غیر مسلم بھی انسانی حقوق کا اعلیٰ ترین منشور تسلیم کرنے پہ مجبور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تاریخی خطبہ اس مقام پہ آپ نے دیا، وقتاً فوقتاً دیا، ایک سے زائد مقامات پہ دیا، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ جس طرح آج کا دن اور یہ مقام حرمت والا ہے، اس طرح مسلمانوں تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری آبرو، تمہاری جان دوسروں کے لیے حرام ہے۔ کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے نہ کھیلنا، نہ کسی کی جان نہ لینا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حرام قرار دیا۔ فرمایا جاہلیت کے جتنے لڑائی جھگڑے تھے اور خون بہا تھے، انتقامی کاروائیاں تھیں، انتقامی قتل تھے، میں ان سب کا کلا کما کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے ربیعہ بن الحارث کے فرزند کا جو خون تھا اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سود کے باطل ہونے کا اس دن اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی ابتدا بھی میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی سود کسی کے ذمہ باقی تھا اس کے کل عدم کرنے کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دراصل اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ جو پیغام بھی لوگوں کو دیتا ہے، ساتھ یہ کہتا ہے کہ انا اول المسلمین، انا اول العابدین، انا اول المومنین، میں سب سے پہلے اس حکم، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں، میں جس رب کی بندگی کی تمہیں دعوت دیتا ہوں سب سے پہلے خود اس کا بندہ اور غلام بن کے آپ کے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ عزت اور بزرگی کا، شرف کا معیار خاندان، قبیلے، رنگ، نسل کوئی چیز نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب بزرگی اور شرف والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے۔ اور آپ نے اس دن مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہونے لگو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان خطبے کے مندرجات پہ ہم غور کریں۔ آج قدم قدم پہ ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان اختلاف اور انتشار کا شکار ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو بے آبرو کر رہا ہے، مسلمان کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ یہ سب نتیجہ اس بات کا کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ وقوف عرفہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن اعظم قرار دیا، الحج و عرفہ، آپ نے فرمایا حج تو عرفہ کے وقوف کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عرفات کے میدان میں پوری دنیا سے آئے ہوئے جو مسلمان جمع ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اندر کالے، گورے، عربی، اجمی تو ہیں ہی، لیکن بہت سارے گناہگار لوگ، کوئی قتل کر کے آیا ہوگا وہ بھی ہوگا، کوئی زانی ہے وہ بھی ہوگا، کوئی شرابی ہے وہ بھی آیا ہے، لیکن سب اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں۔ سب ایک امت ہیں، سب ایک گروہ ہیں، جہاں سے ہمیں وحدت امت کا درس ملتا ہے کہ یہاں سے ہم واپس لوٹیں تو اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مقامات میں جا کر یہی تعلیم لوگوں کو دیں کہ مسلمانوں اختلاف اور انتشار سے بچو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقے ختم کر دو، گروہ بندیاں ختم کر دو، اور
گروہ بندیوں کی بنیاد پہ امت مسلمہ کو تقسیم مت کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح ایک امت بن جاؤ جس طرح حج کے دوران ایک امت بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہو۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہو کر کوئی بات پوچھا کرتے تھے تو لوگوں کا جواب یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج تو جواب یہ نہیں مل رہا ہے، آج سوال بھی کچھ دوسری نوعیت کا تھا۔ اس سوال کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خائی کا بھی پورا حق ادا کر دیا، یعنی پوری خیر خائی کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پوری طرح پہنچا دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی شہادت کے بعد اللہ کو گواہ بناتے ہوئے مجھ شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا چکے ہیں، اس لیے تکمیل دین کا اعلان بھی اسی دن ہوا۔ اور اس حج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک اور طریقے سیکھ لو کہ شاید اس مقام پہ آئندہ ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ اور آنے والے ربیع الاول میں اللہ نے اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ڈال دی۔ ارشاد فرمایا، جب تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ میں نے حق تم تک پہنچا دیا تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہیں یہ ان تک اس پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور فرمایا یہ پہنچانے کی ذمہ داری صرف علماء کرام کے اوپر ہی نہیں، صرف فقہاء اور محدثین کے اوپر ہی نہیں، فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت اگر تم تک پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام اسی اجتماع سے نکلے تھے اور بعض تو پوری دنیا کے اندر بکھر گئے تھے، ادھر ادھر اللہ کے پیغام کو لے کر نکل گئے تھے دعوت کے۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس کو ایک آیت کا علم نہیں ہے، جس کو ایک حدیث کا علم نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے اوپر عمل کرتا ہوا اس ایک آیت اور اس حکم رسول کو دوسرے تک پہنچاؤں تاکہ میں اپنی اس اجتماعی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں؟ یہ پہنچانے کی ذمہ داری سے امت غافل ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو پلے باندھیں اور وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں کہ قیامت کے دن ہم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسولوں سے بھی باز پرس کروں گا اور ان سے بھی باز پرس کروں گا جن کی طرف میں نے رسول بھیجے، کہ جس طرح رسولوں نے وہ پیغام ان تک پہنچایا تھا، آیا اس کے بعد جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد حجاج کرام آگے بڑھتے ہوئے مناسک حج کی ادائیگی میں رمی جمرات کرتے ہیں، جمرات پہ کنکریاں پھینکتے ہیں۔ دیکھیے لبیک لبیک پکارتے ہوئے حاجی بیت اللہ میں جمع ہوئے تھے، مینا کی طرف اور عرفات کی طرف جا رہے تھے، مزدلفہ میں آئے لبیک پکار رہے ہیں۔ اب جب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں، جمرات پہ سنگباری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لبیک کا کلمہ جو ہے اس کو موقوف کر دیا گیا اور اب انہیں ایک نئے کلمے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے شیطان پہ سنگباری کرو۔ دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔
اب یہ لبیک لبیک کہنے والا جب ہر مقام پہ حاضر ہو رہا تھا اور جہاں عملاً اس نے شیطان کو کنکریاں مارنی، وہاں آ کر یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، گویا کہ یہ پکار رہا تھا کہ میرے رب تو مجھے حکم کر، میں حاضر ہوں، اور اب جب شیطان میرے سامنے آ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو اب اللہ کی کبریائی کا اعلان شروع کر دیا، جیسا کہ صحابہ کرام جب دشمن کے آمنے سامنے ہوتے تھے تو اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے تھے، اور اس اللہ اکبر کے کلمے کے ذریعے سے دشمن کے اوپر ان کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ تو اب سب سے بڑا دشمن شیطان ہے انسان کا، اس کے سامنے جب آیا تو اس نے اللہ اکبر پکارنا شروع کر دیا۔ جب ہم شیطان کے اوپر کنکریاں پھینکتے ہیں، شیطان تو نہیں وہاں بیٹھا ہوا، ایک علامت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف کنکریاں پھینکی تھی، یا یہ ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابابیلوں کی کنکریوں کی جو بھی ہو، توجہ اس کی کچھ بھی ہو، ہم ایک عمل سے گزرتے ہیں، حجاج اکرام ایک عمل کرتے ہیں، اس سے کیا درس سے عبرت ملتا ہے ہمیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کے سفید کپڑے پہن کر وہاں سے کچھ چکر لگا کر کچھ صحیح کر کے میدان عرفات میں حاضری دے کے کچھ گریہ افزاری کر کے رو دھو کے واپس آ گئے، حج ہو گیا، نہیں۔ مناسک حج جو ہیں ان کے اوپر غور کیجئے، مقاصد کیا ہے ان کے پیچھے۔ اب شیطان کے اوپر سنگباری کرتے ہوئے، کنکریاں مارتے ہوئے، ایک آدمی کو اس بات کا عہد کر کے وہاں سے لوٹنا چاہیے کہ جتنی طاغوتی طاقتیں، ان سب کے خلاف میں اعلان جنگ کر رہا ہوں، اس جنگ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اب واپس آ کے جس مقام پہ وہ حاجی صاحب پہنچے، وہاں پھر ان کا اور طاغوتی طاقتوں کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بندہ مومن آگے بڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے۔ قربانی کا عمل بظاہر تو بڑا سادہ سا لگتا ہے ہمیں، ایک جانور کو لٹایا، اس کے گلے پہ چھری چلائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، دعا پڑھ لی، اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کر لیا، اللہ خیر صلاح۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے زمین پہ لٹا دیا تھا اور اس کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ بہت کھلی آزمائش تھی جس میں میں نے ابراہیم کو ڈالا، جس چیز کو رب خود بہت بڑی آزمائش قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا تصور کریں تو بندے کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ 90 سال کی بڑھاپے کی عمر میں جب انسان کے خود جسم کے اوپر راشا طاری ہوتا ہے، وہ بیٹا جو اب اس کی بڑھاپے کی عمر میں اس کا سہارا بننے کے قابل ہوا ہو، اسے زمین پر لٹا کر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے گلے پہ چھری رکھ دینا کوئی معمولی کام؟ اگر اللہ تعالیٰ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اگر جنت سے وہ عظیم شان قربانی نہ بھیجتا تو آج ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے قربان کرنا پڑتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں بھی اور مینا کے مقام پر بھی۔ تو یہاں ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ آ رہی ہے، بیت اللہ کی تعمیر، قربانی اور بہت سارے معاملات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاص اور قربانی کی زندگی ہے۔ آپ پیکر اخلاص تھے، وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم فرما بردار بن جا، ابراہیم نے کہا فرما بردار بن گیا رب العالمین کا۔ اور کیسی فرما برداری؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم پہ جو آزمائش ڈالی اللہ نے، ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان والوں کی امامت کی خلت فاخرہ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ رکھ دی، تمام جہانوں کا امام بنا دیا۔ یہ امت مسلمہ امامت کے منصب پہ فائز ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے وفاداری کا حق ادا کیے بغیر ہم امامت کے منصب کو نہیں پا سکتے۔ آج ہم امامت کے منصب سے اگر محروم ہیں تو صرف اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہم نے قربانیوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ قربانی کا مطلب صرف جانور کے گلے پہ چھری چلانا نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے تو آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کس کس چیز کی وہ قربانی دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے باپ دادا کی اندھی تقلید اور مشرکانہ رسومات کے گلے پہ چھری چلا کر سب سے پہلی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتوں کو پاش کرنے کے نتیجے میں جب ان کو وطن سے نکالا گیا، انہوں نے مشرک حکمرانوں کو بھی چیلنج کیا اور آگ کے اندر ڈالے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، خبردار میرے خلیل کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن ابراہیم نے تو جان پیش کر دی نا اللہ کے حضور۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک اور قربانی پیش کرتے ہیں، والدین کی محبت، وطن کی محبت، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ عراق کی سرزمین سے نکلتے ہیں، شام، اموریہ، مصر اور ادھر کی خاک چھانتے ہوئے حجاز کی سرزمین میں، سنگلاخ سرزمین میں جہاں آج بیت اللہ ہے، یہ بیابان تھا، یہ جنگل تھا، یہ گلے سڑے پہاڑ تھے، وہاں جھاڑیاں تھی، وہاں پتھر تھے، وہاں سانپ اور بچھو تھے، کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پہ اپنے معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑ دو، ان کی جدائی معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی، اور پھر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کی قربانی۔ یہ وہ ساری قربانیاں ہیں جن قربانیوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام جہان والوں کا امام اور پیشوا بناتا ہوں۔ جو قبولیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، یہود و نصارہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم انسان کی اولاد ہیں، اگرچہ وہ بت پرستی کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس نسبت کے اوپر فخر کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ قبولیت کا شرف جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا وہ اپنے رب سے وفاداری کے نتیجے میں ملا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو بھی دنیا کا امام اور پیشوا بنایا گیا ہے۔ آج ہم اس منصب سے محروم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حج کے دوران ہم حج کرنے والے ان انبیاء علیہم السلام اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اس سنگلاخ زمین کے اندر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہوا، اور پھر اسی جذبے کو لے کر وہاں سے واپس لوٹیں۔ اس حج کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنے اندر ایمان کو، تقوی کو، اسلام کی تعلیمات کو اس قدر راسخ کر کے واپس لوٹیں، ایسا عقیدہ توحید وہاں سے لے کر واپس لوٹیں کہ جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم بالکل یک رخے ہو گئے تھے، جیسے ہم نماز میں بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، تو اپنی زندگی کو ایک ہی رخ پہ لگا دیں کہ اللہ ہی ہمیں مطلوب اور مقصود بن جائے۔ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اس قربانی کے عمل سے آگے بڑھ کر حاجی اپنے سر کے بال منڈواتا ہے، حلق کرواتا ہے۔ بعض تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب غلامی کا دور ہوتا تھا، لوگ غلام رکھتے تھے، بالکل اس طرح زر خرید ہوتے تھے، جیسے مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی جانور یا کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو وہ ہماری اپنی ہوتی ہے، جیسے چاہتے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو انسان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ تو کوئی غلام جب اپنے آقا سے آزادی حاصل کرتا تھا تو علامت کے طور پر وہ اپنے سر کے بال منڈوا دیتا تھا۔ اب جب آدمی حلق کرواتا ہے تو ایک تو اسے یہ درس لینا چاہیے کہ یہ سر کے بال تو میں نے اتار دیے، لیکن یہ جو سر کے اندر دماغ ہے، اپنے اس دماغ کو بھی درست کر کے سوچ اور فکر کے زاویے جو ہیں ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے میں نے یہ بال اتار کر
احرام کی پابندیوں سے آزادی حاصل کر لی، اور جس طریقے سے وہ سر کے بال اتار کر غلامی سے آزاد ہو جاتے تھے، اس طریقے سے مجھے بھی خواہشات کی غلامی سے، غیر اسلامی قوانین کی غلامی سے اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ یہ درس لے کر ہم وہاں واپس لوٹیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے گلوں میں بہت ساری مختلف قسم کی غلامیوں کے پھندے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان غلامیوں سے نجات وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو حج کی اس عظیم الشان عبادت کے ذریعے سے یہ درس لے کر واپس لوٹے کہ میں نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اور دوسروں کو بھی بدلنا ہے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ مکالمہ بڑا عظیم الشان مکالمہ ہے، اور یہ ایک حاجی اور ایک بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہے کہ حضرت جنید ایک حاجی صاحب کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر کوئی حج کے اثرات جو ہے ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، حج کر کے واپس لوٹے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں حج کر کے واپس لوٹا ہوں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مکالمہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہے کہ ہم بھی حج کر کے آئے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو وہاں تصور کریں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جب سفر حج کی غرض سے تم نے گھر بار کو چھوڑا تھا تو گناہوں اور بری عادتوں کو چھوڑنے کا بھی ارادہ کیا تھا؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا۔ تو بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ لگتا کہ تو گھر سے ہی نہیں نکلا، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ سفر کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے تو نے قرب الہی کی منزلوں کو بھی طے کیا تھا۔ اللہ کے گھر کے تو قریب جا رہا ہے، لیکن اللہ کے قریب بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے جو شعر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، اور اللہ بھی تمہیں ملا یا نہیں ملا؟ تو کو نے قرب الہی کی منزلوں کو بھی طے کیا؟ تو وہ بڑا معصوم بن کر جواب دیتا ہے کہ اس طرف تو میرا دھیان نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو نے یہ راستے کی منزلیں بھی لگتا ہے طے نہیں کی۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ احرام پہنتے وقت تو نے موت کو یاد کیا تھا، سادہ زندگی بسر کرنے کا کوئی ارادہ کیا تھا؟ اس پر بھی اس نے نفی کا جواب دیا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے رب کے جلال اور جمال اور اس کی عظمت کے تصور سے اپنے دل کو جلا بخشی تھی؟ تو نہیں، کچھ ایسی سوچ تو ذہن میں نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تو نے طواف بھی نہیں کیا۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی صحیح کے دوران اللہ کی راہ میں صحیح و جود کرنے کا بھی کچھ عزم کیا تھا؟ حضرت نہیں، اس کا تو مجھے شعور ہی نہیں تھا۔ تو پھر تو نے صحیح بھی نہیں کی۔ اس طریقے سے اس سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ عرفات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں گریہ وزاری کرتے ہوئے تجھے کچھ آخرت کی، تجھے کچھ میدان حشر کی کوئی یاد آئی تھی؟ کوئی تجدید عہد کی کیفیت پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ جمرات پہ کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کی اطاعت کو چھوڑنے کا عزم کیا تھا؟ نہیں حضرت، ایسا تو میں نے نہیں سوچا۔ قربانی کرتے ہوئے خواہشات کی پرستش کو چھوڑنے کا بھی عہد کیا تھا؟ اور اسی طریقے سے مختلف سوالات جب اس سے کرتے تو وہ کہتا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، میرے دل میں تو اس کا خیال نہیں آیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو ہر بات پہ پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو نے تو گویا یہ عمل ہی نہیں کیا۔ اب مجھے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ حج جیسی عظیم الشان عبادت، وہ فرض ہم کئی بار ادا کر کے آئے ہیں، اس دفعہ ادا کر کے آئے ہیں، تو کیا یہ مناسک حج کی جو حکمتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درس عبرت ہمارے لیے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اس حج کے جو مقاصد، عظیم مقاصد ہیں، جو تعلیم و تربیت بندہ مومن وہاں سے لے کر واپس لوٹتا ہے، جو اجتماعی ذمہ داریوں کا شعور وہاں پر جا کر حاصل ہوتا ہے، جو انما المؤمنون اخوہ کی صورت وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، تو کیا ہم ایسی تعلیم و تربیت کے بعد واپس لوٹیں تو ہمیں ایک بدلا ہوا انسان ہونا چاہیے نا، ہمیں ایک نیا انسان ہونا چاہیے، ہمیں ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن حالت تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ بہت سارے حاجی صاحب واپس لوٹتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا حاصل کیا انہوں نے وہاں سے؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور واپس لوٹتے ہیں تو اپنے گھر کے قریبی مسجد کے اندر جا کر فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ بعض نفلی حج کرنے کے لیے بڑی تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن فرض ادا کرنے کے لیے فجر کی نماز مسجد میں نہیں پہنچتے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ادھر کیا لینے گئے تھے،
اگر سچی توبہ کر کے واپس لوٹے ہیں تو 5 وقت پابندی سے نماز ادا کریں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے دستبردار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔